جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الاطہرین المعصومین والکہف الحصین والغیاث المستر المستکین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزیزان من، یقیناً ہم جس بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں یہ ایک عظیم بارگاہ ہے، اور یہاں آنے کی تڑپ ہر ایک کو ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے ہمارا کوئی پیغام پہنچ جائے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، تو یہ اور سفر بابرکت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی بہت ہی عظیم آیت ہے۔ ہر مجلس کے بعد ہر خطیب تقریباً اور ہر ذاکر اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے ظلم کا بدلہ دیکھ لیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی آیت واضح ہے کہ ظلم کرنے والے دیکھیں گے کہ وہ کس حال میں ہوں گے، کس طرح سے انہیں واپس بلایا جائے گا، کس طرح سے ان پر ظلم ہوگا، دنیا میں بھی ان پر ظلم ہوگا اور آخرت میں بھی ان پہ ظلم ہوگا، پھر بھی وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کے پیچھے شیطان ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی عدل و انصاف قائم نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ظلم ہی ظلم باقی رہے۔ چنانچہ دنیا میں یوں تو ظلم ہر طرف ہوتے رہے، مختلف قوموں پہ ہوئے، لیکن جتنا ظلم اہل بیت پر یا اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہوا ہے اتنا کائنات میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا۔ سب سے یعنی عظیم لوگوں پر بہت ہی عظیم ظلم ڈھائے گئے، اس طرح سے ظلم ڈھائے گئے کہ خود بی بی فاطمہ صلوات اللہ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سنہ لیالیہا۔ اور یہ کربلا کا واقعہ پورا آپ دیکھیے کہ 72 شہداء وہ بھی بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ننھا علی اصغر، جب علی اصغر کے مصائب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اہل ہنود وغیرہ کے مجمع میں ہوتے ہیں تو علی اصغر کے مصائب سے سہارا لیتے ہیں، اور وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل بھی رونے لگتے ہیں کہ یہ کیسے انسان تھے کہ انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، یعنی 6 مہینے کا بچہ وہ بھی پیاسا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا، اور ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی، یعنی اس زمانے کے حساب سے 100 برس تقریباً ہو رہے ہیں، 1344 ہجری، یہ 43 ہجری چل رہا ہے، 1444
اگلا جو آئے گا پورے 100 سال ہو جائیں گے اس انہدام جنت البقیع کو۔ اب جانتے ہیں 100 برس گزر گئے اور آج تک ہمارے شہزادی زہرا کی قبر اور 4 ائمہ، امام حسن علیہ السلام اور چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام کی قبر اور بڑے بڑے بزرگ افراد کی قبریں وہاں بے سایہ ہیں۔ آج ہم اپنے قبروں پہ تو جا کے چراغ جلاتے ہیں، قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، تختیاں لگی ہوئی ہیں، پتھر کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر کھدا ہوا ہے نام، یہ چچا کی قبر ہے، یہ دادا کی قبر ہے، یہ ماں کی قبر ہے، یہ پھوپھی کی قبر ہے، یہ فلاں دوست کی قبر ہے۔ تو اسی کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم جا کے وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہم جاتے تو ہیں جنت البقیع، لیکن دور پہ ہم کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ ہدیہ کرتے ہیں یا زیارت پڑھتے ہیں دور پہ، وہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ اگر کسی نے بہت تیز آواز میں زیارت پڑھ لی تو اس کو وہ آ کے اذیت پہنچاتے ہیں وہاں کے متوے۔ چنانچہ ہم بھی اس سلسلے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسی ٹی وی کے حوالے سے میں نے اپنا وہ واقعہ ذکر بھی کیا تھا، دوبارہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں صرف مصائب بی بی فاطمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت البقیع میں تہہ خانے میں اذیت پہنچائی گئی، لیکن الحمدللہ زندہ و سلامت میں وہاں سے واپس آ گیا، پھر مسلسل دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ میرے ساتھ 2006 کا واقعہ ہے، 2006 میں جب میں افریقہ سے حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ بڑی اذیتیں پہنچاتے ہیں وہ لوگ، آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں پر اذیت ہے۔ تو اب یہ جو تقریباً 100 سال 1444 میں ہو جائیں گے، 1344 کو ڈھایا گیا تھا، تو اب اس حساب سے اگر آپ غور کریں تو پورے 100 سال 44 میں ہو رہے ہیں۔ تو میرا ایک پیغام ہے اور بہت اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ پوری دنیا میں یہ میسج بھیج دینا چاہیے ابھی سے کہ جب 1344 8 شوال آئے تو کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر کالا جھنڈا نہ ہو شیعوں کا، اور کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے اوپر کالا لباس نہ ہو۔ ہر ایک شخص، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، وہ کالا لباس پہن کے نکلے، احتجاج کرے، اعلیٰ پیمانے پہ احتجاج کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے احتجاج کرے، دستخطوں کی مہم سائن کر کے احتجاج کرے، میمورنڈم دے کے احتجاج کرے، جس طرح سے ممکن ہو وہ پورا وہ سوگ کا دن منائے۔ ہر گھر میں جھنڈا کالا اور ہر بدن کے اوپر کالا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ 100 برس ہو گئے اور شہزادی کا روزہ آج تک اس کے اوپر سایہ نہیں ہے۔ کس طرح سے اہل بیت کو اذیت پہنچائی گئی اور پہنچائی جاتی رہی۔ اب دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ جنت البقیع تو کم سے کم مرد تو دور سے زیارت کر لیتے ہیں، لیکن بیویاں جو زیارت پہ جاتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب مدینے آتی ہیں تو مدینے ان کو زیارت کرنا جنت البقیع میں نصیب نہیں ہوتا۔ وہ دور سے قبروں کو دیکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کی سطح اونچی ہے اور یہ لوگ نیچے ہی رہ جاتے ہیں، عورتوں کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں بھی شرع میں ممنوع ہے کہ عورتیں قبرستان میں جائیں، لہذا وہاں جانے نہیں دیا جاتا، عورتیں نیچے ہی تڑپتی ہیں، روتی ہیں، اور بس یعنی کتنے افسوس و قصبہ فرسی کی بات ہے کہ شہزادی کی قبر کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہماری خواتین۔ ہم لوگ دل سے دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور یہ کیفیت پیدا ہو کہ کم سے کم ہماری خواتین بھی وہاں جا سکیں۔ اور یہ دنیا والے ہم پر ظلم کرتے کرتے بھول گئے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم ہے، جو اسی دنیا کو جو ظلم سے بھری ہوئی ہے اس وقت، اللہ اسی کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ظہور کے ذریعے۔
ہم لوگ کچھ نہیں بولتے، ہم لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو نجس کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو برا کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو غالی کہا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل بیت سے منسلک ہیں۔ اہل بیت کو جب برا کہا گیا، اب حد ہو گئی کہ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد بزرگوار ہیں، جو کل ایمان کے باپ ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو جب کافر کہہ دیا گیا، اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کافروں نے ابو طالب کو کافر نہیں کہا، یہ بات کہ مسلمانوں نے ابو طالب کو کافر کہا ہے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے۔ عزیزو، بہت بڑا سانحہ شیعوں کے لیے اور بہت بڑا حادثہ ہے یہ، اور یہ حادثہ ایسا عظیم حادثہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش بھی کرنا چاہیے کہ روزے وہاں کسی صورت سے بن سکیں۔ اگر صرف ہم لکھنؤ والوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہاں روزے بننا ہے تو شاندار روزے بن کے تیار ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے دل میں ایک تمنا ہے کہ شہزادی زہرا کا اور 4 معصومین کے یہ روزے بن کے تیار ہوں اور شاندار ہوں۔ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، اگر نہیں ہو سکے روزے تعمیر تو کم سے کم ایک دن وہ تو آئے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے زیر نگرانی روزے بہترین تعمیر ہوں گے، اور اس میں ہم لوگ جا کے زیارت پڑھیں گے زیر سرپرستی امام زمانہ علیہ السلام۔ آج ہم خانہ کعبہ میں ماتم نہیں کر پاتے، آج ہم جنت البقیع میں ماتم نہیں کر پاتے، آج ہم مسجد النبوی میں ماتم نہیں کر پاتے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے امام زمانہ سامنے کھڑے ہوں گے اور کائنات کے تمام شیعہ ماتم کر رہے ہوں گے، چاہے وہ مکہ ہوگا، چاہے وہ مدینہ، اور چاہے وہ جنت البقیع کا وہ مقام کہ جہاں آج ہم پر تازیانے مارے جاتے ہیں۔ آج ہم ذریعے رسول خدا کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھا کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کر لیں ان کو وسیلہ بنا کر، تو اس کو بھی ہمارے ہاتھوں کو جھٹک دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اللہ قبلے کی طرف دو مانگو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ صبر کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں نہ مارا جاتا ہو۔ یمن میں ہم مارے گئے، افغانستان میں ہم مارے گئے، مزار شریف میں ہم مارے گئے، پاکستان میں اسلام آباد میں ہم مارے گئے، کراچی میں ہم مارے گئے، ہماری مسجدوں میں بم باری ہوئی، ہماری مسجدوں کو بموں سے، ہمارے نمازیوں کو بموں سے اڑایا گیا، ہمارے جلوسوں پہ بم کے حملے ہوئے، ہمارے جلوسوں پر گرم پانی برسایا گیا، ہمارے جلوسوں پر پتھر تک برسائے گئے، ہمارے خون سے مکان بنائے گئے، ہمارے خون سے عمارتیں بنائی گئیں، لیکن ہم نے صبر کیا اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے بہت ظلم سہے اور آج تک سہ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے شیعت کو مٹا دیں، لیکن یہ انگوش بدندہ ہیں کہ یہ کہاں سے اتنے مارنے کے بعد بھی 1400 برس سے ہم مارے جا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایسا موجود ہے جو میری سرپرستی کر رہا ہے پردہ غیب میں بیٹھ کے۔ تم کتنا بھی ہمیں مارو گے لیکن ہم ابھر کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ جب جب عزاداری کو روکا گیا تب تب عزاداری بڑھ کے سامنے آئی، جب جب شیعت پہ روک لگائی گئی شیعوں کے حقائق ابھر کے سامنے آئے، لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو ہو کے رہے گا۔ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے وہ اس کا انجام ضرور دیکھیں گے، اور دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی ظلم کا انجام برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بہت سے لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی اللہ خاموش ہے، تو وہ ایسے الفاظ نہ بولا کریں، اس لیے کہ یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ
کو معلوم ہے کب کس وقت عذاب وہ کرے گا، مصلحت وہ جانتا ہے۔ آج ممکن ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہو، ابھی عذاب نہیں کرا، اور آپ کو کیا معلوم وہ کتنے مریض ہیں، آپ کو کیا معلوم وہ کتنے اندر سے مریض ہیں۔ آپ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں نا، ان کا جاو اشم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان کے بدن کے اندر ہو رہا ہے۔ عزیزوں، میں کیا کروں کہ یہ میرا مذہب، جہاں کوئی بھی ہم جملہ بولتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کوئی گریے کا پہلو آ ہی جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خود بقی کا موضوع، گریے کا موضوع ہے، رونے کا موضوع ہے، اور آج ہم 100 برس سے رو رہے ہیں۔ کسی چیز کو ڈھائے ہوئے 100 برس ہو جائیں اور ہم صبر کریں اس کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے صبر کیا، ہم نے ہر سال احتجاج بھی کیا ہے، اور ہم نے اسی سیرت پر عمل کیا ہے جس سیرت پر بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے عمل کیا تھا۔ بی بی فاطمہ کو معلوم تھا کہ یہ ظالم یہ ہمارے فدق کو واپس نہیں کریں گے، میرے حق کو، لیکن پھر بھی دربار میں آئی ہیں۔ تو کیوں آئی ہیں؟ جب آپ شہزادی جانتی ہیں، علم عصمت سے جانتی ہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا فدق، حق آپ کا نہیں دیا جائے گا، تو پھر کیوں گئی دربار میں؟ فقط یہ بتانے کے لیے گئیں مجھے یقین ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن دنیا تو پہچان لے کہ یہ حق ان کا نہیں ہے، یہ حق میرا ہے، انہوں نے غصب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں اپنے دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے گئی تھیں کہ غاصب کون ہے۔ بتا دیا تھا کہ آج جن لوگوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا، انہی لوگوں نے فدق کا مال بھی غصب کر لیا اور فدق کو غصب کر لیا۔ یہ غاصب ہیں۔ غاصبوں کو پہچانوانے کے لیے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا دربار میں گئی۔ جناب زینب نے بھی درباروں میں جانا گوارا اس لیے کیا کہ حق کو پہچانوائیں۔ ہاں، آج بی بی زینب نہ ہوتی تو حسینیت کی پہچان ممکن نہ ہوتی۔ جگہ جگہ پر خطبے دے کر، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا بازار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو، بی بی زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اعلان حسینیت کیا ہے اور حسینیت کو بچایا ہے۔ حسینیت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بچایا ہے، حسینیت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بچایا ہے، حسینیت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت کو بچایا ہے، حسینیت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کو بچایا ہے، حسین کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ مولائیت کو بچایا ہے اور انسانیت کو بچایا ہے۔ یقیناً ہم پر ظلم ہوئے، ہوتے رہیں گے، ہمیں ان ظلموں سے سبق کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرنا ہے، جس طرح سے چاہیں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ ظلم کے اوپر اگر ہم خاموش ہو کے بھی بیٹھ گئے تو یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے اور گویا ایک طریقے کا ظالم کا ساتھ ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی صورت سے ظالم کے بارے میں بتاتے رہیں کہ یہ باطل لوگ ہیں، اور حق کے بارے میں بتاتے رہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ مظلوم ہے، اہل بیت مظلوم۔ آپ دیکھیے پوری فہرست ہے، حضرت ابو طالب مظلوم، حضرت عبداللہ مظلوم، حضرت محمد مصطفیٰ مظلوم، حضرت علی علیہ السلام مظلوم کائنات، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین۔ آج جس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، حسین مظلوم کی بارگاہ، جناب عباس کی بارگاہ، کتنے ظلم ہوئے کربلا کی سرزمین پر، انتہا ہے۔ کوئی اگر کربلائے ثانی کہتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کربلا عجب کربلا ہے، اس کا ثانی کہاں سے قرار پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کربلا، عزیزان گرامی، جب کربلا کا لفظ آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب تو میں نے دیکھا کہ لفظ بقی اگر زبان سے جاری ہوتا ہے تو لوگوں کے
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ اشارہ ہوتا ہے بی بی فاطمہ کی طرف خاص طور سے، ہائے بی بی فاطمہ، ہائے یعنی گویا جنت البقیع مخصوص ہو گئی ہے بی بی فاطمہ صلوات اللہ کے لیے۔ تو عزیزو، ہمیں یہی چاہیے، اور ہم نے جو اس میں پیغام دینا ہے، بہت اہم جو پیغام دینا ہے، وہ یہی کہ اگلے سال 1444 ہجری ہوگی، پورے 100 سال عربی اعتبار سے پورے ہو جائیں گے، لہٰذا اس میں ہم بھرپور احتجاج کریں، ہر گھر میں کالا جھنڈا ہو، ہر بدن پہ کالا لباس ہو، اور ہم سوشل میڈیا پر پیغام لکھیں کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، سعودی عرب مرد آباد کہتے ہیں، اور حسینیت زندہ باد، بقیت زندہ باد کہتے ہیں، اور ہم یہ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام روزے جو ہمارے منہدم ہیں یہ انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائیں، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں جا سکیں اور وہاں کی زیارت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔